پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نذیر صاحب, آپ نے فوزیہ صاحبہ کو سن لیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ بھلے ریزائن دے دیں, 5 پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں, میجورٹی ہمارے پاس ہے, اور آپ کے پاس کوئی زیادہ پتے نہیں ہیں, ہم بائی الیکشن کروا دیں گے. کرواتے رہے آپ, کیا ہو جائے گا ویسے, کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پتے کھیلنے کی تو سیاست نہیں کی تھی رائٹ فرام دی ڈے ون. یہ لوگ پتے کھیلتے رہے ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے کھیل کے ہمیں دکھایا ہے. ٹھیک, لیکن آج ہم آپ نے پتے کی سیاست بھی نہیں کی نا, پتوں کی نہیں, پتے کی بھی نہیں کی. پتے کی سیاست جو ہے نا اب کرنے کا وقت ہے. اچھا, اب پتوں کی نہیں, اب پتے کی سیاست. پتے کی سیاست, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پتے کی سیاست کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس طرف جائے گی. وہ کہتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوگا. کیونکہ یہ بات یہ ہے کہ لوگ بڑا ایک اعتماد ہوتا تھا کہ اسمبلی ول بی ان پلیس اور اسمبلی اپنا رول پرفارم کرے گی, اور ہم بھی یہی, ہماری بھی یہی 8-10 سال جو ہم نے مارے کھائی ہیں, اس کا الٹیمیٹلی ہم نے یہی کہا تھا کہ نہیں یار, اسمبلی جو ہے نا اٹ شوڈ ہیو اے کانفیڈنس, اور اس کانفیڈنس کو ریپوز رہنا چاہیے, شیٹر نہیں ہونا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کانفیڈنس شیٹر ہوتا نظر آ رہا ہے. لوگوں کا اعتماد نہ کہیں اٹھ جائے تمام نظام میں سے, جو میاں صاحب نے بیان بھی دیا. کیونکہ یہ سسٹم جو ہے یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے, سوورینٹی کے لیے. ہم نے پہلے بھی بہت دھکے کھائے ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی قیمت ادا کی ہے, کبھی باہر جا کے کچھ کر کے. سپوز یہ ان کی پارٹی جو ہے یہی فرم سٹینڈ لیتی ہے, ریزائن آپ کر دیتے, وہ کہتے ہیں ریزائن کرتے, سو بسم اللہ, پھر آپ کیا کریں؟ I think they will remain firm for the reason one, because they don't know what are the consequences. کیا consequences یہ ہیں کہ پبلک جو ہے وہ اب ان کا پورا بندوبست کرنے والی ہے. سچی بات تو یہ ہے, چونکہ ہر طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہمیں لوگ کہتے ہیں, پکڑ کے کہتے ہیں کہ آپ کیوں, جب ہمیں فرینڈلی اپوزیشن کا تانا دیتے تھے تو ان کا یہی مقصد تھا کہ ہم اٹھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے گورنمنٹ کے خلاف, ہم اس حکومت کے خلاف کیوں نہیں بڑھتے. تو یہ کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سسٹم کے خلاف ہیں. یہ چیز لوگ تو ان کے ساتھ بھی بڑے بڑی ویری مچ کلیئر آن دی سبجیکٹ. کروڑوں ووٹ لیے ہیں جی, ہاں لیے ہوں گے. دیٹ مینڈیٹ ڈزنٹ مین دیٹ مینڈیٹ جو ہے وہ بلڈوز ہو. وہ مینڈیٹ جو ہے اس انداز, اس طریقے سے ریزگنیشن کے بعد پھر ہلہ شیری ہوگی, اس کے بعد دما دم مسکل اندر ہوگا, and the people will be on the roads and there will be again a long march. دیکھیں پہلی بات, اب یہ پہلے وہ ناراض تھے, اب یہ ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے بھی پتوں کی سیاست کی ہے, انہوں نے بھی اسے پیپلز پالیٹکس نہیں کی, ابھی الیکٹورل پالیٹکس پہ آ گئے. ان کو پتا تھا الیکشن اگلے سال 1.5 میں الیکشن ہے, پہلے سارا کام ٹائم ان کا ٹپا دیا آرام سے, کوئی ان کو پرابلم نہیں تھی. جو لوٹ مار ہونی تھی ہو گئی, جو انکمپٹنس ہونی تھی ہو گئی. پنجاب گورنمنٹ کا بڑا برا حال ہے گورننس کے معاملے میں, صرف ان کو فائدہ یہ ہے کیونکہ سینٹر کا اس سے ہی بہت برا حال ہے. تو آپ کیوں متاثر نہیں ہوئے؟ یہ بس کے اندر جب سوار ہوتے ہیں وہ یہ متاثر کن قسم کی پرفارمنس نہیں؟ جنیجو صاحب سائیکل پہ ہی بیٹھے تھے, جال نے سائیکل بھی چلائی تھی, جنیجو صاحب سوزوکی میں ہی بیٹھے تھے. یہ آپٹکس چھوڑ دیں, دیز آر ریلیونٹ تھنگ. دیکھیں انہوں نے اب اس کے یہ سمبولک ایکسرسائز سمبولک کے ساتھ پریکٹیکل ایکسرسائز سر ایٹ دا سیم جس طرح فلڈ گاڑیوں معذرت کے ساتھ ایمبولینس کے اندر سی این جی ہے نہیں, آپ بسوں کے اندر سی این جی اگر آپ بس کے اندر لیکن ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. ویسے آپ کے خیال میں یہ پیپلز پالیٹکس نہیں کر رہی ہے, الیکٹرل پالیٹکس کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اب کب آئے, جب اتنا ان کا پاپولیرٹی گراف بہت لو ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا اب ناؤ لیٹس گو, اٹس آلویز پاپولر ٹو گو فار دی گورنمنٹ. ٹھیک, اس لیے یہ بھی مورل ہائی گراؤنڈ آئی ڈونٹ تھنک کو کلیم کرنی چاہیے. لوگوں کا کسی نے نہیں سوچا. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ٹوٹل ڈس فنکشنل سسٹم ہے اس وقت. ڈیموکریسی کے نام پہ جو لوگوں کے ساتھ الیکٹڈ آٹوکریسی ہے, جو لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے وہ تو اب اللہ ہی بہتر, پتہ نہیں کیا ہوگا. ہمیں ان کے اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا. جہاں آپ نے 340 کی بات نہیں سننی, وہ ہم نے 200 کی بات بھی نہیں سننی. ٹھیک, ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ ان کے ریزگنیشن سے فرق نہیں پڑے گا. فرق تب پڑے گا کہ ریزگنیشن اگر یہ دیتے ہیں, آئی ہوپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے مجھے نہیں پتا, اس میں مجھے شک ہے. اگر یہ دیتے ہیں تمام جگہ پہ, اس کے بعد یہ ایجوٹیشنل پالیٹکس اپنی کتنی سٹرونگ کرتے ہیں. دیکھیں اگر یہ سٹریٹس جیم کریں گے تو کوئی بات بنے گی, ورنہ یہ خالی ریلیز میں نہیں, سٹریٹ جیم کریں گے, وہ سندھ میں سٹریٹ جیم کر دیں گے, وہ کراچی کے اندر ایک آ جائے گا نا, ایک سیاسی جمہور بلڈ کریں نا جی, اس کو بلڈ کریں گے ہر سیناریو کا, اس کا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے پھر یہ تصویر ریلیونٹ ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ تصویر تو میرا خیال ہے سٹریٹس الٹیمیٹلی جیم ہو, یہ تصویر ابھی بھی ریلیونٹ ہے. کیونکہ یہ لاتوں کی بوت باتوں سے مارنے والے نہیں ہیں. They say we are having bracketed with double D, we don't understand. اور ہمارے پاس یہ ہے کہ سب اچھا ہے, ان کو جو جا کے راگنی ملتی ہے وہ سب اچھے کی ملتی ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ پریمپٹیو موو, وہی جو آپ نے بات کی کہ اگر ان کو عقل ہوئی تو یہ پریمپٹیو موو ضرور کریں گے, کہیں گے آ جائیں جی, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے 6 ماہ پہلے الیکشن اناؤنس کیے تھے, اور یہ الیکشن اناؤنس کریں گے. This is a government of consensus. This is a government who is pursuing a policy of reconciliation. We have brought everybody on board. PMLN is in charge of a separate province.
ANP is in charge of a separate province. People's Party is sharing with MQM of a separate province. इसी तरीके से आपने coalition government बलोचिस्तान में देखी है, आपने गिलगित बल्तिस्तान भी देखा है, आपने है ना आज़ाद कश्मीर भी देखा है. जो कुछ भी हमने इन 3.25 सालों में किया है, हर चीज़ में हमने कोशिश की है कि इत्तेफाक राय से हम करें, और मैं समझती हूँ इस इत्तेफाक राय की वजह से ये सिस्टम ड्यूरेबल होगा और सस्टेनेबल होगा. इस तरह के जो शॉक्स लोग लगाने की कोशिश करेंगे वो कायम नहीं रह सकते हैं. When you have so many people together जो कि इस सिस्टम के स्टेक होल्डर हैं, डू यू थिंक वो इस तरह के डैमेज करने वालों को बर्दाश्त करेंगे? क्यू लीग कितनी रिलायबल है और एमक्यूएम कितनी रिलायबल है? इस 5 में से जरा बड़ी पार्टी एएनपी के ऊपर देखिए क्या है इनका किस बेसिस के ऊपर? देखिए रिलायबल और नो रिलायबल, वो तो रिवॉल्विंग डोर है, मुझे पता नहीं चल रहा कि डोर के अंदर कब कौन दाखिल हो रहा है और बाहर कौन निकलता है. अच्छा, आपने पिछले 4.25 सालों में कितनी दफा उनको उकसाया? किनको? MQM को हमने उकसाया? हाँ, मतलब मीडिया, मेनी ऑफ देम. जुल्फिकार मिर्जा साहब ने नहीं उकसाया? नहीं, उनका तो अपना एक रोल है. अच्छा, ठीक है ना, मैं उनकी यहाँ पर तारीफ नहीं करूंगी, और जो कुछ किया है MQM को मीडिया ने उकसाया, उनको उकसाया गया. कितनी दफा वो कितनी दफा हुकूमत से निकलने की कोशिश की, निकल भी गए, फिर वापस भी आ गए. प्लीज, मीडिया ने किया. let's face it, they are here with us. रिलायबल है आपके? स्पेकुलेशन पे मैं क्यों भी रिलायबल है? ANP is with us, क्यों भी रिलायबल? PMLF is with us, PMLQ is with us, and we are relying on them and they rely on us.